اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وشرفنا وکرمنا علی سابقۃ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آنی ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم سورہ رحمان کی ان آیات میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو عظیم سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو اس کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا کہ عقد جناب سیدہ اور جناب امیر ہے، اور لؤلؤ اور مرجان سے مراد ولادت آقا حسن و ولادت سید الشہداء ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے درس کا عنوان امام حسن مجتبیٰ ہے، اور امام کی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آقا و مولا کی ولادت ہوئی تو اسماء بنت امیس جناب ام ایمن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آئی رسول خدا کے پاس اور رسول خدا سے کہنے لگی کہ میں آپ کے فرزند کو آپ کے پاس ابھی نہیں لا سکتی، اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے ابھی غسل ولادت نہیں دیا۔ تو جس میں رسول خدا غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے فرزند اور ہماری اولاد تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا لوگوں کی ولادتوں کو پاکیزہ کرتا ہے، تو یہ کہنا کہ ابھی تم نے غسل ولادت نہیں دیا اور تم نہیں لا سکتی، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو سرکار کے پاس جب لائے گئے، ان کے فرزند کو لایا گیا تو سرکار نے بوسہ دیا، پیار کیا اور ولادت پہ سراغا کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ وہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جنت نے خدا سے شکوہ کیا کہ خدایا بات یہ ہے کہ میرے ہاں مفلس آئیں گے، غریب آئیں گے، اکثریت غریبوں کی ہوگی، فقیروں کی ہوگی، مساکین کی ہوگی، لیکن برابر میں جو میری برابر والی ہے وہاں تو بڑے پیسے والے لوگ ہوں گے، امیر ہوں گے، وہاں پہ تو ایسا سلسلہ ہوگا۔ تو آواز قدرت آئی، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جنت سے کہا کہ بات یہ ہے کہ کیا تیرے شرف میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیری زینت میں نے حسنین کریمین کو بنایا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب جنت نے یہ بات سنی تو اس نے اس طرح فخر کیا جس طرح دلہن جو ہے وہ پہلی شب اپنے حسن پہ فخر کیا کرتی ہے۔ بہرحال امام 4 برس کے ہیں اور امام کا سر رسول خدا کی آغوش میں ہے۔ رسول خدا کی آغوش میں امام کا سر ہے، اتنے میں ایک پر ہیبت شخصیت آتے ہیں، اصحاب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اصحاب بھی پریشان ہیں یہ کون ہے، کیونکہ مدینے میں ایسی شخصیات فقط 2 ہیں، ایک رسول خدا ہے اور ایک جناب امیر ہے۔ جیسے ہی وہ شخصیت آئی رسول خدا اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے تو پریشانی مزید بڑی کہ ایسی کون سی شخصیت ہے۔ رسول خدا سے بات چیت ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ مجھے حسب معمول کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو فرمایا کوئی مشکل نہیں، کرو سوال۔ تو وہ جب سوالات کرنے لگے تو امام رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے سوالات نہیں بلکہ میرے نواسے سے سوال کرو جن کا سن 4 برس ہے۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو لے کے ایک جانب اور کچھ سوالات کیے اور واپس آئے تو سرکار نے پوچھا بھئی آپ کو جوابات مل گئے، آپ مطمئن ہیں؟ تو فرمایا میں اسی طرح مطمئن ہوں جس طرح آپ سے سوالات کرتا تھا اور آپ مجھے مطمئن کیا کرتے تھے، یہ ایک ہی نور کا تسلسل ہے۔ تو اب لوگوں نے اصحاب نے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے کہ آخر یہ شخصیت کون تھے کہ بڑی پرہیبت شخصیت ہے، ہم تو جانتے نہیں تھے، پھر آپ کے نواسے سے سوالات کیے، کہ یہ نبی خدا حضرت خضر ہے اور ان کا معمول ہے میرے پاس آنا سوالات کرنا، لیکن یہ ہے کہ آج میں چاہتا تھا کہ میرے نواسے سے سوال کریں، تو انہوں نے میرے نواسے سے سوالات کیے اور انہیں جوابات ملے۔ بہرحال اور پھر دیکھیے اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی روایتیں ہیں۔ ایک کتاب ہے تجرید البخاری جسے مختصر البخاری بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ جناب اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر کی والدہ تھی، جن کے بارے میں مولا نے کہا تھا صلب ابو بکر سے ہے، کردار میں میرا بیٹا ہے، ان کی والدہ ہے اسماء بنت امیس۔ دونوں ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہیں تو دونوں میں تکرار ہو رہی ہے کہ افضل کون ہے۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں نے جناب سیدہ کی خدمت کی ہے، تجرید البخاری میں یہ روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں افضل ہوں، میں رسول خدا کے ساتھ رہا ہوں۔ اسی طرح
ایک دوسرے کے فضائل، میرے یہ فضیلت ہے، وہ فرماتی میری یہ فضیلت ہے، چلتا رہا معاملہ. تو طے یہ پایا کہ ہم چلتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ ہم میں افضل کون ہے. پہنچے رسول خدا کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ معاملہ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ افضل ہے، میرا دعویٰ ہے میں افضل ہوں، آپ بتلائیے. اب دیکھیے فضیلت کیسی ہے اور کیوں ہے، سبب کیا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم دونوں میں اسما بنت امیس افضل ہے. تو صاحب نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو اسما بنت امیس کار ولادت میں مددگار تھی، معاون تھی، گویا یہ میرے نواسے کی دائیاں ہیں، دائی تھی. تو یہ فضیلت تمام فضیلتوں سے بڑھ کے ہے، اس وجہ سے اسما بنت امیس سب سے افضل ہے، آپ سے بھی افضل ہے. بہرحال اس کے علاوہ اس طرح کی روایتوں میں بہت ساری روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام کے دسترخوان کا ایک سلسلہ ہے جو عام طور پہ ہر مومن اس سے آگاہ ہے اور گھر میں رزق کے اضافے کے لیے اس کا اہتمام کرتا ہے. اور امام کا سلسلہ دیکھیے، ائمہ میں یہ بات بڑی کمال ہے کہ ایک مرتبہ امام گزر رہے ہیں تو ایک آدمی آیا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں غلام ہیں، اور انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے اے سبت اکبر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. امام اترے، امام نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر فرمایا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دسترخوان پہ آؤ. اور پھر اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، ایک بات جو بہت اہمیت ہے امام کے سلسلے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کا ہے، اور یہ امام کی سیرت کا ایک مضموم باب بھی ہے، وہ ہے صلح امام حسن مجتبیٰ. بہت سارے ناقد اس پہ تنقید کرتے ہیں، اچھا جو چاہنے والے نہیں ہیں انہیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی شے چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ کچھ چاہنے والوں کو بھی یہ باب سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں امام حسین مظلوم کربلا نے جہاد کیا تھا تو امام حسن مجتبیٰ نے کیوں جہاد نہیں کیا تھا. تو یاد رکھیے بات یہ ہے کہ نہ امام حسین نے جہاد کیا تھا، نہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی، بلکہ جو خدا چاہتا تھا انہوں نے وہ کیا. خدا آقا حسن مجتبیٰ کے زمانے میں چاہتا تھا کہ صلح کی جائے، دین کی خیر اسی میں ہے، دین کی بہتری اسی میں ہے، تو امام نے جو ہے لبیک کہا اور صلح کی. اور امام حسین کے زمانے میں خدا کی تمنا یہ تھی اور خدا یہ چاہتا تھا کہ جہاد کیا جائے اور دین خدا کے لیے یہی اچھا ہے، تو امام نے اس پہ لبیک کہا. اور پھر دیکھیے صلح کا معاملہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ امام نے صلح کر لی. اگر آپ دیکھیں تو وہ زمانہ ایسا سخت ترین زمانہ ہے کہ امام کے گھر کے لوگ جو ہے امام سے وفا نہیں کر رہے. عبید اللہ ابن عباس، جناب عباس کے بیٹے، وہ ان کو امام نے اپنے لشکر کا سربراہ بنایا، خود نہیں بنے، ان کو بنایا. اور وہ شخص نکلا کہ 10,000 دینار کے عوض وہ بک گیا. اور یہ صرف ایک آدمی کا معاملہ نہیں، یہ بے شمار ایسے لوگ تھے جو امام کے ساتھ آتے تھے، وعدہ وعید کرتے تھے اور پھر جاتے تھے اور بدل جاتے تھے، پیسے کے عوض بک جاتے تھے. اور امام کے لشکر کی تعداد 4,000 ہے. اور دیکھیے یہ 4,000 بھی ایسے نہیں ہے کہ جو مر مٹنے پہ تیار ہیں، یہ 4,000 وہ لوگ ہیں کہ جن میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو بیٹھے امام کے پاس ہیں، لیکن رات کی تاریخیوں میں امیر شام کو خطوط لکھتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشکل نہیں ہے، ظاہراً یہاں ہے لیکن ہمارے دل تم سے ملے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھیے کیسی سازش ہے، کیسا ظلم ہے. جا کے امام حسن مجتبیٰ کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں. امام منع کرتے ہیں اور جب نکلتے ہیں یہ لوگ 8 10 12 لوگ مختلف راستوں سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں بڑا کریم ہے، واقعاً بہت کریم اور بڑا ذہین ہے، فرزند رسول، نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی ہو جائے. یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ جو چاہنے والے، مختصر ترین چاہنے والے بھی ہیں، ان میں بھی انتشار پیدا ہو کہ ہمیں تو مولا کہتے ہیں کہ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، اور خود جو ہے وہ صلح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کی 6 شرائط ہے. امام کا زمانہ بڑا سختی کا زمانہ ہے. یہ امام کی مظلومیت ہے کہ ہم صلح تو کہہ دیتے ہیں کہ امام نے صلح کی، اس صلح کے پیچھے کیا اسباب تھے، کس مشکل میں حسن مجتبیٰ کو یہ صلح کا فیصلہ کرنا پڑا. بہرحال اس سے پہلے کہ اس مختصر درس کو ختم کیا جائے، ایک دو روایتیں جو امام حسن مجتبیٰ کے باب سے ہیں اور جو بالخصوص والدین کے لیے تربیت کے عنوان سے بہت مفید ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ امام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کسی میں بہتری لانا چاہتے ہو، تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ بہت اچھا طریقہ اور ایک طریقہ بہت برا طریقہ ہے. بس اگر والدین عام طور پہ برے طریقے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، یہ مسئلے. تو اگر ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ کی اس حدیث پہ عمل کریں تو تربیت کے حوالے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. امام نے فرمایا، دیکھو میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے
والد نے اپنے بیٹے کے ہاں کوئی مشکل دیکھی، بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہاں کوئی مشکل دیکھی، کوئی ایسا کام کرتے دیکھا جو مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے مثلا، تو اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہیں اسے ڈانٹ دیا جائے، دوستوں میں وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے مثلا جو مناسب نہیں ہے، وہیں ڈانٹ دیا، دو چار باتیں سنا دی، بس اوقات یہ ہے کہ ایک آدھا تھپڑ لگا دیا۔ امام فرماتے ہیں اب دو کام ہوں گے، پہلا کام یہ ہوگا جو کام وہ کرتا تھا اس میں مزید شدت آ جائے گی، بہت پہلے کچھ تھوڑا کرتا تھا اب مزید کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے دل میں جو آپ کی ریسپیکٹ تھی تھوڑی بہت یا جتنی بھی تھی وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں دوسرا طریقہ کسی کی اصلاح کا، تربیت کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، دوستوں میں ہے، کہیں بھی ہے، کسی محفل میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، جب وہ اس محفل سے نکلے اگلے دن، دوسرے تیسرے دن اسے بلا لیا جائے تنہائی میں، اور بلانے کے بعد کہا جائے کہ بیٹے معاملہ یہ ہے کہ فلاں مقام پہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم یہ کر رہے تھے جو کہ مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے، ہم حسن مجتبیٰ کے ماننے چاہنے والے ہیں، ہم اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے اب دو کام ہوں گے، پہلا جو وہ برائی کرتا تھا اس میں کمی آئے گی یا ختم کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے، دوسرا اس کے دل میں جو آپ کا وقار تھا، جو آپ کی عزت تھی، اس میں مزید اضافہ ہوگا، وہ کہے گا کہ واقعاً اگر یہ چاہتے تو وہاں بھی مجھے ڈانٹ سکتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے میرا خیال رکھا، انہوں نے میری تکریم کی۔ تو اگر ہم امام کی فقط اس ایک حدیث پہ عمل کریں تو ہماری طبیعت کے اعتبار سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی معروضات کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں جو کہا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، اور سب سے اہم ترین دعا آج کے دن کے اعتبار سے ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔